مفتی صاحب السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. عرض ہے کہ لفظ لیکن کے بجائے لفظ بٹ جب بھی آپ استعمال کرتے ہیں تو آپ کی زبان مبارک سے سبحان اللہ یہ لفظ نازیبا لگتا ہے، اور التماس کرتا ہوں کہ جب بھی آپ انگریزی زبان کا استعمال کریں تو خالص انگریزی زبان کا مکمل جملہ ارشاد فرماویں، اور ساتھ ہی ساتھ اس کا ترجمہ خالص اردو زبان میں ارشاد فرماویں، جس میں عربی زبان کے الفاظ کی آمیزش کے علاوہ کسی اور دوسری زبان کے الفاظ کی آمیزش بالکل نہ ہو. فقط والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. خیر اندیش حافظ عبدالحفیظ رشیدی، قصبہ و تحصیل محمود آباد، ضلع سیتاپور، صوبہ اتر پردیش، الجمہوریہ الہندیہ. عبدالحفیظ صاحب جزاک اللہ، آپ نے متوجہ کیا، میں آپ کی بات سے بالکل ایگری کرتا ہوں کہ اردو زبان کے اندر کسی دوسری زبان کی آمیزش نہیں ہونی چاہیے. اردو زبان ہمارا بہت بڑا اثاثہ ہے، اور اس وقت پوری دنیا میں عربی کے بعد دوسرے نمبر کی، جو آپ یہ کہیں کہ اسلام کی جو دوسری سب سے بڑی زبان ہے وہ اردو ہے. سب سے زیادہ جو دین کا کام ہوا ہے عربی کے بعد وہ اردو زبان میں ہوا ہے، اور یہ ہمارا اثاثہ ہے، ہم نے اس کی حفاظت کرنی ہے. لیکن ہم لوگ میں یہاں پہ بٹ نہیں بول رہا لیکن بول رہا ہوں، ہم لوگ ایک عجیب قسم کے مخمصے میں پڑے ہوئے ہیں، عجیب قسم کے تذبذب کا شکار ہیں. میں ایک دفعہ یونیورسٹی بیان کرنے کے لیے گیا، بیان کرنے کے بعد جب میں واپس آیا تو وہاں ہمارے کچھ ساتھی بھی تھے علماء. میں نے ان کو میسج کیا کہ بھائی آپ کوئی فیڈ بیک دینا چاہیں، کوئی بتانا چاہیں، کوئی مشورہ دینا چاہیں. تو انہوں نے مجھے کہا کہ ماشاءاللہ بیان اچھا تھا فلاں فلاں، لیکن اگر آپ اپنی تقریر میں نا انگریزی کے الفاظ کچھ اور بڑھا دیں تو یہ لوگ بڑے اس سے متاثر ہوتے ہیں، انفلوئنس ہوتے ہیں کہ یار یہ مولوی صاحب تو انگریزی کے جملے استعمال کر رہا ہے، انگریزی کے الفاظ استعمال کر رہا ہے. میں نے ان کو کہا ٹھیک ہے جزاک اللہ، آپ کا بہت شکریہ. اچھا میں جو آپ کو کہہ رہا ہوں نا کہ ہم ایک مخمصے میں پڑے ہوئے ہیں. مخمصے میں کیوں پڑے ہوئے ہیں؟ ہمارا جو پڑھا لکھا طبقہ ہے معذرت کے ساتھ، وہ طبقہ ایسا ہے کہ جن کو نہ اردو پوری آتی ہے نہ انگریزی پوری آتی ہے. ان کو یعنی اگر آپ ان کے ساتھ خالص اردو بولیں وہ بھی ان کو سمجھ میں نہیں آتی، خالص انگریزی بولیں وہ بھی ان کو سمجھ میں نہیں آتی. ان کو وہ آدمی، حالانکہ یہ احساس کمتری کی علامت ہے کہ بھائی انگریزی کسی کو آنا یہ اس بات کی نشانی تھوڑی ہے کہ وہ کوئی پڑھا لکھا آدمی ہے یا ایجوکیٹڈ پرسن ہے. وہ انگریزی تو ایک زبان ہے، اگر کوئی انگریز بھنگی ہے تو انگریزی تو اس کو بھی آتی ہے، تو انگریزی آنے سے کیا وہ کوئی بڑا آدمی بن جائے گا؟ تو یہ جو ہمارے ہاں ایک طبقہ، یعنی ہماری اپنی دلی خواہش چاہیے کہ اردو میں کسی چیز کی ملاوٹ نہیں ہونی چاہیے. وی شوڈ ناٹ مکس اینی تھنگ ان اردو لینگویج. لیکن ہوتا کیا ہے کہ اب آپ ظاہر ہے کہ ہماری جو ویڈیوز آ رہی ہوتی ہیں، ہمارے جو بیانات آ رہے ہوتے ہیں، وہ تو کسی خاص طبقے میں ہو رہے ہوتے ہیں، ساتھ ساتھ ریکارڈنگ ہو رہی ہوتی ہے، وہ پھر آپ حضرات سن رہے ہوتے ہیں، یوٹیوب وغیرہ پر آ رہی ہوتی ہیں. اب اس کو بھی دیکھنا پڑتا ہے کہ یار سامنے جو لوگ بیٹھے ہوئے ہیں ان کو کون سی زبان سمجھ میں آئے گی. ان کو خالص اردو میں سمجھائیں، ان کو اینگلو اردو میں سمجھائیں، کچھ بیچ میں چیزیں ملاوٹ کر کے مکس اپ کر کے چیزیں سمجھائیں، کیا کریں ان کے ساتھ؟ طلباء سے بات کر رہے ہیں، دینی مدارس کے طلباء سے، تو ان کو الگ انداز سے سمجھانا پڑتا ہے. اسکول یونیورسٹی کے طلباء سے بات کر رہے ہیں، ان کو الگ انداز سے سمجھانا پڑتا ہے. تو یہ بہرحال ایک مشکل کام ہے، اور جو صحیح طریقہ ہے، جو صحیح اسلوب ہے، وہ یہی ہے کہ بھائی اردو کو خالص اردو رکھا جائے، اس میں کوئی ملاوٹ نہیں ہونی چاہیے. تو بس یہ مجبوری ہے جس کی وجہ سے یہ ہوتا ہے کہ جیسے آپ نے لکھا ہے کہ پورا جملہ انگریزی میں بول دیں، یہ بات بھی ٹھیک ہے، آدمی پورا جملہ انگریزی میں بول دے پھر اردو میں اس کو ٹرانسلیٹ کر دے. لیکن روانی میں جب روا روی میں آپ باتیں کر رہے ہوتے ہیں روانی میں، تو پھر ہر ضابطے کا اس طریقے سے خیال رکھنا کہ آپ سے اس میں کوئی غلطی نہ ہو رہی ہو، تو ظاہر ہے کہ ایک مشکل کام ہوتا ہے. لیکن میں آپ کی اس بات سے بالکل متفق ہوں. آئی ٹوٹلی اگری کہ جو آپ نے یہ کہا ہے نا کہ بھائی اردو میں ان چیزوں کو ملاوٹ، ان چیزوں کی نہ کریں، مکس اپ نہ کریں چیزوں کو. تو کوشش کریں گے انشاءاللہ آئندہ کہ اگر انگریزی کا کوئی بیچ میں ٹچ آ رہا ہے تو پورا جملہ انگریزی میں بول دیں، اور اس کا پھر ترجمہ اردو میں کر دیں. لیکن کہیں تھوڑا بہت اگر آ جائے تو اس پہ میں پیشگی معذرت بھی چاہتا ہوں. اگر نام کے معنی بھی ٹھیک ہوں اور ان کی نسبت بھی ٹھیک ہو، نام رکھے ہوئے 20 سال گزر گئے اور کوئی مسئلہ ہو تو کوئی کہے کہ نام کا اثر ہے، نام بدلو.
نہیں بدلنا چاہیے یار، اتنے لوگ آ رہے ہوتے ہیں، فلاں نے کہا نام بدل، نہ اچھے خاصے نام رکھے ہوتے ہیں، لوگ نام بدل رہے ہیں بلا وجہ. اب کوئی بیمار ہے 2-3 سال سے ٹھیک نہیں ہو رہا تو نام بدل دو. بھائی بیماری تو اللہ کی طرف سے ہو سکتا ہے ٹھیک ہو جائے گا، علاج کریں، دعا کریں، اللہ تعالیٰ ٹھیک کر دے گا. نام بدلنے سے تھوڑی کوئی اس طرح کی چیزوں پہ. ایک تو یہ کہ نام ٹھیک نہیں ہے نا، اگر نام کے معنی ٹھیک ہے، کوئی کہتا ہے یہ بھاری ہے، یہ ہلکا ہے، یہ فلانا ہے ڈمکا، کچھ بھی نہیں ہے. اگر نام کے معنی ٹھیک ہیں، آپ نے سوچ سمجھ کے رکھا تھا، نام تبدیل بار بار کرنا، ظاہر ہے کہ ڈاکومنٹ ہیں، آپ کا شناختی کارڈ ہے، ہزاروں چیزیں ہیں اس سے متعلق ہوتی ہیں، تو ساری چیزوں میں آپ کو وہ چیزیں تبدیل کرنی پڑیں گی. پھر کوئی ایسی حقیقی وجہ ہے جس کو ہم کہتے ہیں کوئی سالڈ ریزن ہے تب تو ٹھیک ہے، لیکن اگر ایسی کوئی چیز نہیں ہے تو پھر نہ کریں. مفتی صاحب آج کل تو اہل حدیث، بریلوی اور دوسرے چھوٹے بڑے سب اپنے آپ کو اہل سنت والجماعت میں سے کہتے ہیں، پھر اگر کوئی سمجھانا ہو تو پھر کیسے سمجھائیں گے؟ یہ مجھے پتہ نہیں ہے آپ نے سوال کس کلپ پہ کیا ہے، کس ویڈیو پہ کیا ہے، میرے پاس صرف سوال لکھا ہوا ہے، تو پورا پس منظر اگر واضح ہو جائے نا تو پھر میں شاید جواب دے پاؤں گا. دیکھیں ہیں یہ تینوں ہی اہل سنت والجماعت میں آتے ہیں، لیکن ظاہر ہے کہ کچھ ایسی غلطیوں کا ارتکاب کر رہے ہوتے ہیں، بدعت کا ارتکاب کر رہے ہوتے ہیں، یا کوئی ایسی غلط چیز کا ارتکاب کر رہے ہوتے ہیں جس کی تشریح کو ہم غلط سمجھتے ہیں کہ بھائی یہ جو تشریح ہے یہ اہل سنت والجماعت کی صحیح تشریح نہیں ہے. باقی اس کا یہ مطلب نہیں کہ یہ اہل سنت سے خارج ہیں، یہ تینوں ہی بہرحال اہل سنت والجماعت میں داخل ہیں. کمیاں کوتاہیاں ہیں، کہیں پہ کوئی گڑبڑ بھی ہوتی ہے، کہیں پہ بدعات بھی ہوتی ہیں، لیکن اس سے وہ اہل سنت والجماعت سے بہرحال خارج نہیں ہوتا ہے. مفتی صاحب اگر کوئی شخص ایسی جگہ پر نماز پڑھے جو نرم جگہ ہو، جس میں سجدے کے دوران پورا چہرہ دب جائے، تو نماز ہوگی؟ اللہ ڈنو بلوچستان سے. اللہ ڈنو صاحب اگر چہرہ بالکل دبا جا رہا ہے اور ٹک نہیں رہا اپنی جگہ پر تو سجدہ نہیں ہوگا، پھر نماز بھی نہیں ہوگی. مفتی صاحب اگر بیوی حمل سے ہو، بچے کی ولادت ہو جائے تو کیا 40 دن تک بیوی سے جماع نہیں کرنا چاہیے؟ اور 25-30 دن کے بعد اگر پاک ہو جائے تو شریعت کا کیا حکم ہے؟ اگر 25-30 دن کے بعد پاک ہو جاتی ہے، جب بھی وہ پاک ہو جائے تو جماع کرنا جائز ہوگا، اور ایسی عورت کے لیے نماز پڑھنا بھی اس پہ فرض ہو جائے گا. ہمارے ہاں بعض دفعہ کئی جگہوں پہ میں نے دیکھا ہے وہ یہ سمجھتے ہیں کہ 40 دن بعد عورت نہائے گی، 40 دن سے پہلے وہ نہاتی نہیں ہو. نہانے کا مطلب یہی ہے کہ نہ نہانے کا کہ نماز بھی نہیں پڑھے گی، حالانکہ وہ 2-3 دن میں اس کا خون رک جاتا ہے. تو جیسے ہی اس کا خون رکا اور پھر دوبارہ خون نہیں آیا تو اس دن سے وہ پاک ہے، اس دن کی نمازیں وغیرہ سب اس پہ فرض ہیں، اور شوہر اور بیوی وہ مل بھی سکتے ہیں. مفتی صاحب میں نے کسی سے 3 لاکھ قرضہ لیا، اسے کہا میں آپ کے پاس پیسے 5 سے 6 مہینے بعد واپس کروں گا، پر میں آپ کا خیال رکھوں گا، اور کوئی ایگریمنٹ نہیں ہوا. 5 مہینے بعد میں نے اس کا 3 لاکھ واپس کیا، اس کے 2 دن بعد میں نے اس کو 40,000 اور دیا. اب سوال یہ کہ جو میں نے 40,000 اوپر دے دیے کیا معاملہ سودی ہے؟ بھائی یہ جو آپ نے کہا نا میں خیال رکھوں گا، یہ ظاہر ہے کہ معاملہ سودی معاملہ ہے، اس کا مطلب یہ کہ پہلے سے طے شدہ ہے آپ کا، تو یہ جائز نہیں ہے معاملہ بالکل بھی. نام خرم شہزاد ایبٹ آباد سے. السلام علیکم مفتی صاحب. وعلیکم السلام. میرا سوال یہ 2 سال پہلے میرے والد صاحب فوت ہوئے، میں راولپنڈی میں شاپ پر کام کرتا تھا، اب میں کام چھوڑ کر والدہ کے ساتھ گاؤں میں رہتا ہوں. بڑا بھائی اگر خرچہ دیتا ہے تو مشکل سے مہینہ نکلتا ہے، اب اگر میں کام پر جاؤں تو پھر والدہ کے لیے، اور اگر والدہ کے ساتھ رہوں تو پھر خرچے کا مسئلہ. والدہ شہر میں بھی رہنا پسند نہیں کرتی. مفتی صاحب آپ اس میں میری رہنمائی فرمائیں. تو آپ گاؤں میں ہی کوئی ایسا کوئی سیٹ اپ ویٹ اپ بنا لیں نا اپنے لیے. بھائی آپ کو خرچہ دے رہا ہے تو اس سے بات کر کے، یا کچھ چھوٹی موٹی دکان کھول لیں، ایسا کر لیں کہ والدہ کا ساتھ. اس طرح اکیلے چھوڑنا والدہ کو تو بہرحال مناسب نہیں، یا تو آپ شہر لے جائیں ان کو، یا اپنا گاؤں میں کوئی ایسا سیٹ اپ بنا لیں کہ تھوڑا بہت آپ کا وہ سلسلہ شروع ہو جائے. جو آپ کے بھائی ہیں ان سے بھی میری گزارش ہے کہ آپس میں بیٹھ کے کوئی ایسا حل نکالیں کہ والدہ کے ساتھ کوئی ایک بھائی تو ہو. مفتی صاحب نماز کے دوران اگلی صف میں کھڑے ہوئے شخص کی قمیض سے اگر کسی کی ٹوپی ٹکرا کر گر جائے تو نماز کے دوران اس ٹوپی کو اٹھا کر پہننا کیسا ہے؟ کیونکہ ننگے سے نماز پڑھنا مجھے ناپسند ہے. انڈیا سے عبداللہ. اگر ایک ہاتھ سے وہ اٹھا کے پہنی جا سکتی ہے پہن لیں، اور اگر دونوں ہاتھوں سے پہننی پڑتی ہے تو پھر نہ پہنیں. مفتی صاحب اشفاق احمد کشمیر سے. ہمارے یہاں کرکٹ بورڈ ہے جو ٹورنامنٹ ڈالتے ہیں جس میں بہت ٹیم شرکت کرتے ہیں اور کرتی ہیں، بہت سی اردو بھی عجیب و غریب لکھی ہوتی ہے یار آپ لوگوں نے. مقرر فیس جمع کرتے ہیں، آخر میں 2 ٹیمز جو فائنل کھیلتی ہیں ان کو کچھ پیسے دے دیے جاتے ہیں، جیتنے والی ٹیم کو زیادہ اور ہارنے والی کو کم. بورڈ 2-3 لوگوں کو یہ ٹورنامنٹ چلانے کے لیے دیتے ہیں، ان کو چلانے کے لیے. اس میں نے الگ سے اشفاق کشمیری صاحب، اس میں نے الگ سے باقاعدہ کلپ ریکارڈ کروایا ہوا، آپ یوٹیوب پر سرچ کر لیں کہ کرکٹ ٹورنامنٹ سے پیسے کمانا، اس ٹائپ کا کوئی ہوگا. میں کوشش کروں گا کہ اس ویڈیو کے ڈسکرپشن میں اس کا لنک ہم لوگ ڈال دیں، تو اس کو آپ دیکھ لیں. خلاصہ اس کا یہ ہے کہ اس کی ترتیب یہ بنانی چاہیے. میں آپ کو خلاصہ بتا دیتا ہوں کہ
ٹیموں پر فیس مقرر کر دی جائے، مثال کے طور پر 500 روپے فیس ہر ٹیم کی ہے، وہ جیتے وہ ہارے وہ اس کو دینی ہے، اور اس کے لیے ایک کمیٹی ایک بورڈ جو بھی آپ نے بنایا ہوا وہ الگ سے بنایا جائے کہ یہ ایک بورڈ ہے، اور ان کے ثوابدید پر چھوڑ دیا جائے کہ یہ فیس ہم نے آپ کو دے دی، بس ہمیں ابھی یہ پیسے نہیں ملیں گے، دے دی فیس اس کا عوض کے طور پہ کہ ہم اس کے بدلے میں کھیلیں گے، پھر وہ کمیٹی ڈیسائیڈ کرے کہ بھئی ہم نے کس کو کیا دینا ہے کس کو نہیں دینا ہے، یہ تو ٹھیک ہے۔ لیکن اگر اس کمیٹی وہ بھی اسی ٹیموں کا حصہ ہو، وہ بھی ٹیمیں کھیل رہی ہیں اور آپس میں اس طریقے سے جب مکس اپ چیزیں ہو رہی ہوتی ہیں تو یہ ٹھیک نہیں ہے۔